اور وہ اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی اعتبار کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. تو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وَمَا أَنَا بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. سو وین یو, یہاں سبحان اللہ, جو ہم ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں اگر بیٹی اسکول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیئرنگ کے پیچھے اور وہ بیٹھ جائے, اور ماں اگر گھر کی ڈائریکشن میں نہیں بھی جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, شی ناٹ پینک, شی ناٹ اسکریم اینڈ شاؤٹ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے, مجھے آپ ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ, کبھی نہیں کرے گی, بیکاز شی نوز کہ ماں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. لیکن اگر کوئی ان نون بندہ گھر کی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا اور وہ ڈرائیور کہیں اور لے کے جا رہا ہے, شی مائٹ پینک. وین وی نو the steering of our life is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماں کیا 1000 ماں سے پیار کرتا ہے. So why should we take stress and we should just say کہ اللہ knows, اللہ کے پلان میں, یا اللہ I trust your plan, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیے, جو ہوگا مجھے پتا میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میں کہاں غلط تھا جو آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. تو I think دیکھیں پرابلمس تو انیویٹیبل ہے, ویل ہیو ہر قسم کی پرابلمس آئیں گی, جو اسی میں شروع میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ لائف تو ہے, اٹس پارٹ آف ٹیسٹ, آسانی ہے پھر مشکل ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر سوچ کے اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور یہی جو بات ہے کہ یا تو پاسٹ کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے ساتھ جاتی ہوئی, یا پھر کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا قدر کے کانسیپٹ, وہ ہے کہتے ہیں یار آپ پریزنٹ میں رہو نا, بیکاز آپ سے آج آپ کے کنٹرول میں ہے, لائک دس مومنٹ از ان مائی کنٹرول. نہ پاسٹ میرے کنٹرول میں, نہ فیوچر میرے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی ذمہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا نہ پیچھے کنٹرول جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج, آگے جو ہے نا وہ بھی آپ کے کنٹرول میں. سو یو کنٹرول دس مومنٹ آف یورس. ابھی بیٹھا ہو, اگر اذان کی آواز آتی ہے تو نماز جا کے پڑھ سکتے ہو, دس از ان یور کنٹرول. آپ اگر نہیں جاتے یو ٹیکن اے کانشیس ڈیسیژن. اور برو پاسٹ کا سوچ ڈویل کر کے ڈویلنگ ان دی پاسٹ یو ڈسٹرائے یور پریزنٹ. یعنی آپ سوچ کے سوچنے سے کوئی چینج تو نہیں ہو جائے گا. اگر سوچنے سے کچھ چینج ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں آپ بہت سوچیں, سارا دن سوچتے رہیں کچھ چینج ہو جائے گا. بٹ جب وہ چینج نہیں ہونا, آپ اپنے پریزنٹ کیوں رون کر رہے ہو بھائی؟ مائنڈفلنس میں آؤ, لیو دا پریزنٹ, انجوائے اٹ انشاءاللہ. وہ ہے نا کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, تو وہ ڈٹنا بڑا ضروری ہے نا, کیونکہ جب آپ نے جو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, لیکن اس میں یہ چیز ہے نا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ دیکھو بھائی کہ واقعی تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں نا قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, یعنی جو خوف ہم جو آج بات کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لسٹ پہ ٹاپ پہ رکھا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے. اور حضرت واسل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بھوک وہ ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو. کم آرزو والا انسان پرسکون رہے گا. ایک چیز تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا اتنی خواہشیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوتی. میرے پاس ایک شخص آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کیوں ہوا؟ کہتے پہلے میں برانڈیڈ چیزیں لے سکتا تھا, اب نہیں لے سکتا. میں نے کہا اس کے علاوہ؟ دیٹس اٹ. میں نے کہا نہیں اور کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں ابھی بھی الحمدللہ سب چل رہا ہے, لیکن پہلے جو چیزیں میں بائی کر سکتا تھا اب میری وہ نہیں رہی, بائنگ پاور نہیں رہی. تو اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے دوست نے یہ پہنا ہوا ہے, فلانے نے یہ پہنا ہوا ہے, صرف کمپیریزن کی وجہ سے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچوں کو دیکھو کہ دیکھو لوگ کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. وہ نا خوش نصیب ہوا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک somebody, ایک ینگ لڑکا ہے, لڑکی کوئی بھی ہے, آج کل میرڈ ان میرڈ جو بھی ایک سینیریو لیتے ہیں ہم, بٹ ان کو نا یہ ایک سیویئر قسم کی انگزائٹی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ڈیورنگ ڈے میں انگزائٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے کائنڈ آف انڈرسٹینڈ, دے نو دا پرابلم. ان کو پتہ ہے کہ یار پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, اللہ پہ یقین بھی ہے, ساری باتیں ان کو پتہ لگ رہی ہیں, بٹ واٹ آر دا تھنگس دیٹ دے آر مسنگ آؤٹ آن؟ کیا وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باہر نکلیں؟ دیکھیں استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ایک سائیکالوجسٹ, اور وہ بھی جو اس کے پاس میڈیکل نالج بھی ہو, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اور اسلامک نالج بھی ہو. جس طریقے سے وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے نا, ویسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کہ جو کاؤنسلنگ بھی جانتا ہو اور اس کے پاس دین کا علم بھی ہو. کیونکہ یہ گھما پھرا کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہ خیالات, شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وسوسہ دیتا ہے, اور وسوسہ ہی اس کی طریقہ واردات ہے. تو کوئی بھی بندہ جو اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, میں ایک چیز جو بڑی انجوائے کرتا ہوں, اور یہ میں بڑی اوپنلی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی نا کہ میں بیچ میں نا بات کرتا تھا, پیشنٹ آتا تھا, جب وہ بولنا شروع ہوتا تو میں نے کیا کیا, میں نے چھوڑ دیا ان کو 15-20 منٹ, وہ جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تھا. بلکہ میں پھر اب یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ کو جو خیالات آتے ہیں آپ اس کو لکھ لیں, اور جب آتے ہیں اور جب وہ صرف بتانا شروع کرتے ہیں, جو ہے نا وہ جو اچھا سوال ہے نا وہ بھی آدھا جواب ہوتا ہے. تو وہ جب بولتے ہیں اور پھر جب ان کو اس کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے, ذہن کھلتا ہے, بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن 1-2 مہینے کے بعد پھر تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو انگزائٹی کے پیشنٹس کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر وہ بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جا کس طرف رہے ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں
یہ بیماری مجھے ہو گئی ہے تو پتہ نہیں اللہ مجھے کسی سزا میں اس نے ڈالا ہے. دیکھیں ہم اصل میں دنیاوی طور پہ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو کہ ہمیں کوئی بھی دنیاوی, جیسے آپ نے کہا نا وہ برانڈ والی جو ایگزامپل دی, ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے نا, ہم سب سے پہلے دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میری دنیا کتنی چھوٹ رہی ہے اس سے, اینڈ دیٹ کازز اس لاٹ آف ٹینشن اینڈ پریشانی. ہم نے یہ بھی کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ اگر مجھے دنیا ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہے, اور دنیا مجھ سے چھن رہی ہے تو اس کا مطلب شاید اللہ مجھ سے راضی نہیں. جبکہ بہت شارٹ کانسیپٹ ہے یہ. ایون قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے, تمہیں دے کی بھی آزمائیں گے اور لے کی بھی آزمائیں گے. اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُوسِب مِنْهُ او یُوسب مِنْهُ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ہیں ان کے, اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا, اپنے سب سے پیارے کو, ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے, مکہ والوں نے نکالا, اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے, گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے, 5 بچوں بیٹوں کے جنازے, یعنی بیٹیوں کے بھی جنازے, ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ, ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دان شہید ہوئے, پھر آپ کے حمزہ چلے گئے, آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے, آپ کی اولاد جا رہی ہے, آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں, کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تمہارے مال خرچ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ لوگ چھوڑ چلے جائیں گے, اور احزاب آ رہے ہیں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. یا اللہ اتنی مشکلات, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی سے نفرت کرتے والعیاذ باللہ. اگر ہم یہ کانسیپٹ سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو لائف میں گراتے ہیں نا تو یہ بچانے کے لیے ہوتا ہے, شاید یا تو جہنم کی آگ سے یا آنے والی آفت اور مصیبت. ہمارا تو یہ ویسٹرن کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک آپ کسی اپنے آپ کو, وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو خود چیلنج کریں, گیٹ یور سیلف آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, تاکہ آپ کی وہ دیٹس وین دی لرننگ ہیپنس. تو جو بھی مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں وہ ہماری خیر, ہماری اس میں سے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی ہی ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اور اس مصیبت سے اور کوئی میری آنکھیں انگلی پکڑ کے نہیں جائے گا, اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تو پھر آپ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے پاس 3 ماہ پہلے ایک پیشنٹ آئے, چھوٹا بیٹا ان کے ساتھ نا, تو وہ اس حد تک ہوپلیس, کیونکہ وہ چہرہ ہی اتنا مایوس تھا کہ مطلب وہ بڑا میں نے بڑی کوشش کی 15-20 منٹ کے میں کسی طرح سے ان کو, لیکن وہ کسی صورت بھی بات کنوے نہیں ہو رہی تھی. تو بس میں نے صرف اتنا بولا, میں نے کہا کہ دیکھیں خودکشی کا تو آپشن ہے ہی نہیں نا, اس کے علاوہ جو مرضی سوچ لو, اس کے علاوہ بات کرو. جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں اپنی بات کا سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں, کیونکہ وہ بڑی امید لے کے آیا ہوتا ہے. شفا ہے, کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں, شفا تو من جانے والا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیمار کے لیے سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. ایک دن ایک ذرا زیادہ سمجھدار صاحب آ گئے تو کہتے ہیں سوائے موت کے. تو میں نے کہا موت تو شفا ہی شفا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو اس زندگی میں کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو موت شفا ہی شفا ہے. تو میں نے کہا بس اپنا خیال بدل لو, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ جو آج کل چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے دوری ہے, یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پریشانی آتی ہے یا تو اللہ باذن اللہ کے حکم سے آتی ہے, یا اپنے ہاتھوں کا. تو کویسچن کرے خود سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریں. کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. اسی طرح سے اگر آپ کی چال ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے قریب کرنے آئی ہے. گھبرانا نہیں ہے, اس سے غم سے گھبرانا نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے.